1000 قابل انسان مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ، گوہر بن جائے گا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ جبریل کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو بلند کیجیے۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑھ کر کیا بے وقوفی ہوگی۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ تمہاری اصل بستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت، دولت، اقتدار، بھوک، لالچ، محبت اور نفرت۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ اکیلا رہنا بری صحبت میں رہنے سے بہتر ہے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ پرسکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے۔ محبت کی تلاش آپ کا ہدف نہیں بلکہ آپ کا ہدف تو ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے جو آپ کی محبت کے جذبے کے خلاف کھڑی کر لی ہیں۔ جو عشق رنگ و روپ کی خاطر کیا جاتا ہے وہ عشق نہیں بلکہ فسق ہے۔ ساری کائنات کی حرکت کا سبب عشق ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ کمال کا خواہش مند ہے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ جب خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو ہمیں انکساری کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے منتخب کرو اور دوست ہمیشہ کردار۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ صبر خوشی کی چابی ہے۔ انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے مگر زندگی کا ذائقہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ شمع بننے کے دعوے سے پروانہ نہ بن جانا زیادہ باعث افتخار ہے۔ خدمت خلق صرف خوشنودی خدا کے لیے کرو۔ خلقت کے قبول کرنے سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا، صرف خدا کی عبادت کرو اور اسی سے اپنی حاجات بیان کرو۔ اگر کسی دین سے تمہیں رہنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔
برا شخص نیک لوگوں سے کینہ و حسد رکھتا ہے، اس سے بچو۔ برا وہ شخص ہوتا ہے جو بے ادب ہو، کیونکہ ادب میں نیکیاں ہی نیکیاں۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، کیونکہ یہ عن قریب چلی جائے گی۔ جب کوئی غم دیکھو تو استغفار کرو، کیونکہ غم تو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ تم اپنے کام میں لگے رہو۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت امیز جھوٹ بہتر ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو مسلسل محنت کرتے رہو۔